اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا ذکر جاری کرنے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ حدیث کی روشنی میں کیسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے قلب اور اس کی زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، یعنی مسلسل باقاعدگی کے ساتھ ایک لذت ذکر حاصل کر سکیں۔ تو اس ذکر کی کنجی کیا ہے، حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہر چیز کا ایک تالا ہوتا ہے، اس کو کھولنے کے لیے کچھ چابیاں ہوتی ہیں، کنجیاں ہوتی ہیں۔ وہ کھلتا ہے انسان تو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ تالا کھلتا ہے تو انسان اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو قلب ہے انسان کا اور زبان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے مخصوص کی ہے۔ لیکن دنیا کی مادیت، گناہوں کی نحوست اور انسانی خواہشات کا ایک بوجھ انسان کے اوپر اس حد تک آ جاتا ہے کہ انسان کی دل اور زبان کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں۔ نہ اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، نہ اس کے دل سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہو جائے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتی ہیں، جن کو دیکھیں یا جن کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے گا، آپ کی زبان پہ اور آپ کے قلب پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ تو ان کنجیوں سے مراد یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے، نہ ملال ہوتا ہے۔ ان کو ہر وقت محبت مصطفیٰ اور عشق خدا کا سامنا ہوتا ہے، اور عشق میں وہ اس حد تک مستغرق ہوتے ہیں کہ ہر وقت ان کی زبان پہ ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کی بدولت ان کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ ذکر کی کنجیاں ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ ان کی مجلس میں اگر کوئی انسان بیٹھتا ہے، ان کی صحبت میں کوئی آدمی بیٹھتا ہے یا ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی آ جاتا ہے، چند لمحے کے لیے اگر کوئی ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی دنیا تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اس کے دل پہ بھی اور اس کے زبان پہ بھی اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام زندگی میں کہ جس طرح ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی مرض ہیں جو چھوت کی مرض ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ جس طرح یہ کووڈ-19 آیا تو اس میں بھی ڈاکٹروں نے کہا کہ سوشل ڈسٹنس رکھا جائے، ایک دوسرے سے دوری اختیار کی جائے، کیونکہ یہ مرض دوسرے مریض کو متاثر کرتا ہے، دوسرے انسان کو لگ جاتا ہے۔ تو ذکر ایک ایسی شفا ہے کہ جس طرح مریض سے دوسرے مریض کو مرض لگ جاتا ہے، یہ ذکر ایسی شفا ہے اور ایسا علاج ہے کہ ایک سے دوسرے آدمی کو شفا ملتی ہے۔ آپ ذکر کے حلقے میں بیٹھ جائیں، ذاکرین کی کسی جگہ مجلس ہو رہی ہو، محفل ہو رہی ہو، آپ اس میں بیٹھ جائیں اور آپ اپنی دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے چند لمحوں کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک کے ساتھ دوسرے کی تار مل جائے گی اور وہ آپ کا ذکر بھی جاری ہو جائے گا۔ تو اس وقت یہ شفا جو ہوتی ہے تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے، لنکڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ اگر ایک ذاکر کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ آپ کا کندھا مس ہو جائے، وہ ذکر کر رہا ہے، تو وہی کیفیات آپ کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ طاری فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کنجیاں اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ذکر سے محروم نہیں رہ سکتا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات ہے، جدید سائنس نے بھی اب یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسانی جسم سے وائبریشنز نکلتی ہیں، اور وہ وائبریشن ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی بلکہ وہاں سے ہو کہ دوسرے انسان کو ضرور متاثر کرتی۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نظر حق ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے اور بری نظر بھی لگتی ہے، اور بری نظر کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ
ایک اونٹ کو جو زندہ سلامت اونٹ ہوتا ہے اگر اس کو نظر لگ جائے تو اس کو ہنڈیا کے گوشت تک پہنچا دیتی ہے، یعنی ذبح ہو کے اس کا گوشت پک جاتا ہے، اس حد تک یہ خطرناک ہوتی ہے۔ بری نظر کا یہ عالم ہے، لیکن اچھی نظر بھی لگتی ہے، جو اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، وہ ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے، نیک لوگوں سے، ذاکرین کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ نگاہ بھی ہو جاتی ہے۔ اس نگاہ کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اقبال یہاں ذوق اور یقین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ذکر کی جو کنجیاں ہوتی ہیں زمین پہ، ان کے پاس بیٹھنے کی شرط صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ ذوق اور یقین پیدا کر کے ان کے پاس بیٹھ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قلب پہ بھی یہ ذکر جاری فرما دے گا۔ اختر رضا خان صاحب، مولانا اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو برصغیر کے مشہور محدث اور عظیم صوفی بزرگ اور عظیم عاشق رسول شاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مسند کے سجادہ نشین گزرے ہیں۔ آپ پاکستان میں تشریف لے آئے تو ہمارے جو پیر و مرشد ہیں ان کی خانقاہ پہ انہوں نے قیام فرمایا، تو ذکر کی محفل میں آپ خود تشریف فرما ہوئے، اور ذکر کی محفل کے بعد ہمارے سیدی و مرشد سے یہ فرمایا کہ اس کام کو جاری رکھیں اور اس کو عوام میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ یہ شفا کا عمل ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اور دوسرا بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر شفا عطا فرماتا ہے، یہ قلب کی شفا ہے، یہ باطن کی شفا ہے، یہ آپ کے ظاہری جسم کی شفا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ مریض کے لیے ذکر جو ہوتا ہے یہ طبیب بن جاتا ہے، اور جو صحت مند ہوتا ہے اس کے لیے یہ حبیب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں نفع مند ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ تم کھڑے ہو کے مجھے یاد کرو، بیٹھ کے یاد کرو، لیٹ کے یاد کرو، کروٹیں بدلتے وقت یاد کرو، ہر حال میں مجھے یاد ضرور کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان قلب کی بھی یہ شرط عطا فرما دی کہ اگر تم سکون چاہتے ہو تو سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن وہ حضرات جن کا ذکر جاری نہیں ہوتا، جن کے قلب پہ، جن کی زبان پہ ذکر جاری نہیں ہوتا، جو شرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تو ان کو ذکر کی کنجی تلاش کرنی چاہیے۔ کسی ذکر کی کنجی والے کے پاس بیٹھ جائیں، وہ آپ کا ذکر بھی جاری فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر حال میں اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کے فضل سے ہوتا ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے اس پہ اپنا فضل فرما دیتا ہے اور اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمیں اپنا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔